جب اہل کتاب پر قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو بے اختیار کہہ اٹھتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ کلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ایک ہی چراغ کے دو پرتو ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ تو نصیحت پکڑ لیتے تھے، لیکن کچھ لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے تھے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی آسمانی کتابوں کا علم حاصل کر رکھا ہے، تبھی ایک نئی من گھڑت بات بتاتے ہو۔ اس آیت نے تمام شکوک و شبہات کو رد کر کے عقل والوں کے لیے دلیل پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے نہ کتاب سے پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھتے ہیں، وگرنہ اہل باطل ضرور شک کرتے، یعنی نہ آپ پہلے سے تورات زبور انجیل پڑھتے تھے، نہ ہی یہ کلام جو قرآن پاک ہے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں۔ ہاتھ سے لکھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاتھ وہی لکھتے ہیں جو ہمارے ذہن میں یا دل میں ہوتا ہے، تو یہ کلام انسانی ذہن سے تخلیق نہیں ہوا ہے بلکہ کلام الہی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے آسمانی کتابوں یعنی تورات زبور اور انجیل کا علم نہیں رکھتے تھے، اور اس قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اسی طرح قاسم بھائی پہلے سے قرآن اور احادیث کا علم نہیں رکھتے تھے، اور خواب کے ذریعے سے قاسم بھائی کو علم دیا گیا ہے، بلکہ کچھ خوابوں میں تو قرآن پاک کی آیات کا ایکوریٹ ترجمہ ہے اور ڈائریکٹلی کچھ احادیث بھی۔ اسی طرح یہ خواب بھی انسانی ذہن کی تخلیق نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہیں، جو پہلے سے موجود اسلامی تعلیمات کی تصدیق کرتے ہیں، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔